بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دونوں بھائی بےحد اداس نظر آ رہے تھے۔ ان کی آنسو بھری نگاہیں اپنے گھوڑے پر لگی تھیں جو صحن میں بیری کے درخت سے بندھا ہوا تھا۔ اندر ان کا باپ لیٹا ہوا تھا۔ وہ کئی روز سے بیمار تھا اور وقفے وقفے سے اس کی کھانسنے کی آوازیں ان کے کانوں میں آ رہی تھی۔ عزیز نے اپنے چھوٹے بھائی شریف کی طرف دیکھا اور بھرائے ہوئی آواز میں بولا، میرے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ ہمارے پیارے گھوڑے چنکی کو ہم سے ایک روز جدا ہونا پڑے گا۔ جب میں نے ابا کے منہ سے یہ بات سنی کہ چنکی کو فروخت کر دیا جائے تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اگر چنکی کو نہ بیچا گیا تو پھر ابا کی دوا بھی نہ آ سکیں گی۔ شریف اپنے آنسوؤں کو روکتے ہوئے بولا، ہمیں ابا کی دوائی کا بندوبست ہر حال میں کرنا ہوگا۔ ابا کی زندگی چنکی سے زیادہ قیمتی ہے۔ ابھی وہ دونوں انہی باتوں میں مصروف تھے کہ ان کی ماں وہیں آ گئی۔ وہ دونوں کو گھور کر بولی، ارے تم دونوں ابھی تک گئے نہیں؟ سورج سر پر آ گیا ہے، منڈی کب پہنچو گے؟ تم دونوں تو بہت ہی سست لڑکے ہو۔ ابھی چلے جاتے ہیں اماں، عزیز نے جواب دیا۔ چنکی بیچارہ بھوکا ہے، ابھی اسے اور کچھ کھا پی لینے دو۔ واقعی برا زمانہ آ گیا ہے، ان کی ماں ناراض ہو کر بولی۔ باپ بخار میں پڑا تڑپ رہا ہے اور یہ دونوں اس کالے گھوڑے کی محبت میں مرے جا رہے ہیں۔ تم دونوں کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ ماں تم فکر مت کرو، چنکی کو فروخت کرنے کے بعد ہم سیدھے بڑے حکیم جی کے پاس جائیں گے، شریف جلدی سے بولا۔ ان کی ماں بڑبڑاتی ہوئی اس کے جاتے ہی عزیز نے گھوڑے کو کھولا اور پھر وہ دونوں اس کو بیچنے کے لیے جانوروں کی منڈی کی طرف چل دیے۔ انہیں اپنے گھوڑے چنکی سے بے حد محبت تھی۔ یہ گھوڑا بچپن ہی سے ان کے پاس تھا۔ دونوں بھائیوں نے اس کو بڑی محبت سے رکھا تھا۔ اچھی کھلائی پلائی اور بہترین دیکھ بھال کی وجہ سے ان کا گھوڑا بے حد تندرست و توانا اور خوبصورت ہو گیا تھا۔ عزیز اور شریف دونوں بھائی تھے۔ عزیز کی عمر 13 سال کی تھی اور وہ اپنے چھوٹے بھائی شریف سے 2 سال بڑا تھا۔ ان کا باپ شاہی محل میں دربان کی حیثیت سے ملازم تھا، مگر ابھی چند دن ہوئے وہ اچانک ہی بیمار پڑ گیا۔ بیماری کی وجہ سے اسے نوکری سے نکال کر اس کی جگہ دوسرا آدمی رکھ لیا گیا۔ ان کے باپ کی نوکری چھٹی تو چند دنوں تک جمع شدہ پونجی سے گھر کا خرچ چلتا رہا، مگر یہ جمع رقم بھی جلد ہی ختم ہو گئی اور گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ عزیز نے بڑی کوششوں کے بعد ایک جگہ محنت مزدوری شروع کر دی، مگر یہاں اسے پیسے بہت کم ملتے تھے۔ ان پیسوں میں یا تو کھانے پکانے کی چیزیں ہی آ سکتی تھیں یا پھر باپ کی دوائی۔ ان کے باپ نے یہ حالت دیکھی تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ گھوڑے کا وجود چونکہ اس گھر میں بیکار ہے، لہٰذا اس کو فروخت کر دیا جائے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اس رقم اپنا علاج کروائے گا تاکہ دوبارہ صحت یاب ہو کر نوکری کے قابل ہو سکے اور گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے اس فیصلے نے عزیز اور شریف کو بے حد غمگین تو کر دیا تھا، مگر انہوں نے زبان سے اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں نکالا، چپ چاپ باپ کے فیصلے پر سر جھکا دیا تھا۔ جب وہ دونوں جانوروں کی منڈی کے قریب پہنچ گئے تو عزیز ایک جگہ رک گیا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ اس نے جلدی سے کہا، شریف رک تو، میرے ذہن میں ایک بڑی اچھی تجویز آئی ہے۔ اس کی بات سن کر شریف رک گیا اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ عزیز بولا، دیکھ ہم سدا غریب تو رہیں گے نہیں، ایک دن ہمارے پاس بھی بے حد دولت ہوں گی، ہے نا؟ بھائی عزیز تم تو دیویوں اور پریوں کے خواب دیکھتے تھے، آج یہ کیسی الٹی چھلانگ لگائی ہے کہ امیر بننے کی سوچنے لگے؟ شریف نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ مذاق چھوڑ، آج رات بھی میں نے پرستان کی شہزادی کے ساتھ اس کے جادو کے اڑنے والے قالین پر سیر کی تھی، میں تجھے پھر کبھی سناؤں گا۔ اس وقت تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جس کسی کو بھی اپنا چنکی بیچے، کچھ دنوں کے بعد اس کی رقم واپس دے کر اسے دوبارہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ واہ! شریف اچھل پڑا، تمہاری بات تو سونے میں تولے جانے کے قابل ہے، مگر بھائی عزیز یہ بھی تو سوچو، اگر اللہ کے فضل و کرم سے ہم اتنے پیسے والے بن بھی گئے کہ چنکی کی قیمت ادا کر سکے تو ہم اس کو کہاں تلاش کریں گے؟ ہو سکتا ہے اس کے نئے مالک سے ہماری پھر ملاقات ہی نہ ہو سکے۔ اس کی تو فکر مت کر، اگر تو نے ہمت نہ ہاری تو یہ کام بھی آسان ہو جائے گا، عزیز بولا۔ اور میری فکر تم مت کرو، میں گولیاں تو ہارتا نہیں ہوں، ہمت بھلا کیسے ہار جاؤں گا؟ شریف ہنس کر بولا۔ عزیز کو جیسے کچھ یاد آ گیا، وہ شریف کو گھورنے لگا۔ تو بہت چور ہے، کل میں نے اپنی گولیاں شکر کے خالی ڈبے میں بھر کر باورچی خانے والے تختے پر رکھ دی تھی،
شجو بتا رہا تھا کہ تو نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس ڈبے میں سے انہیں نکال لیا تھا، عزیز نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ شجو بھی بڑا چگل خور ہے، مجھ سے کہہ رہا تھا کہ عزیز کو یہ بات نہیں بتاؤں گا، گھر چلنے دو، اچھی طرح اس کی خبر لوں گا، شریف نے بڑے غصے سے کہا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے گولیاں نکال کر عزیز کی طرف پھینک دی۔ یہ پکڑو اپنی گولیاں، انہی کے لیے مرے جا رہے ہو نا؟ عزیز زمین پر گرے کانچ کی رنگ برنگی گولیاں اٹھانے لگا۔ گولیاں اٹھا کر جب وہ کھڑا ہوا تو اس کی نظر چنکی پر پڑی۔ وہ چونک کر بولا، ہم لوگ بھی کتنے احمق ہیں، اپنے لڑائی جھگڑے میں چنکی کو تو بھول ہی گئے تھے۔ اس نے شریف کی طرف دیکھا، اس کا منہ پھلا ہوا تھا۔ چل بھائی، اس نے شریف سے کہا۔ نہیں جاتا، شریف نے اکڑ کر کہا۔ تو کیا تو اس آدمی کا تعاقب نہیں کرے گا جس کے ہاتھ ہم اپنے چنکی کو فروخت کریں گے؟ عزیز نے حیرت سے بولا۔ مجھے کیا ضرورت ہے؟ شریف نے اور زیادہ بے رخی دکھائی۔ اچھا تو یہ ساری گولیاں لے لے اور مان جا، عزیز نے نرمی سے کہا۔ تیرا کام صرف اتنا ہوگا کہ تو اس آدمی کا گھر دیکھ لے، پھر میں محنت مزدوری کر کے کچھ رقم جمع کر لوں گا، چند ہی ہفتوں بعد ہمارا چنکی ہمارے دروازے پر کھڑا ہوگا۔ نہیں، شریف نے چیخ کر کہا۔ اس کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، لگا۔ شریف واپس مڑ گیا۔ عزیز اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر وہ بھی جھٹکے سے گھوما اور منڈی کی طرف چل پڑا۔ شریف کی تمام اکڑ صرف اس حد تک تھی کہ وہ عزیز پر ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اس کی باتوں نے اسے سخت ناراض کر دیا ہے۔ اسے چنکی سے بہت پیار تھا، اس لیے وہ وہاں سے گیا نہیں تھا۔ وہ ایک لمبا چکر کاٹ کر منڈی میں داخل ہوا اور بھوسے کے ایک ڈھیر کے پیچھے چھپ کر عزیز کو دیکھنے لگا، جو چنکی کی راز تھامے کسی گاہک کے انتظار میں کھڑا تھا۔ شریف کو اپنے بھائی کی تجویز بہت پسند آئی تھی اور اس نے طے کر لیا تھا کہ اس شخص کا ٹھکانہ معلوم کر کے ہی دم لے گا جو چنکی کو خریدے گا، تاکہ جب ان کے پاس پیسے جمع ہو جائیں تو وہ دوبارہ اسے حاصل کر سکے۔ اسے بھوسے کے ڈھیر کے پیچھے چھپے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ عزیز کے پاس ایک نوجوان آیا۔ وہ لمبا چوڑا اور بہت خوبصورت تھا، بالکل کسی ملک کا شہزادہ معلوم دیتا تھا۔ وہ گھوڑے کو تھپتھپاتے ہوئے عزیز سے اس کے متعلق بات چیت کرنے لگا۔ پھر اس نے اپنے جیب سے اشرفیوں کی ایک تھیلی نکالی اور عزیز کو تھما کر گھوڑا اسے لے لیا۔ اشرفیوں سے بھری تھیلی پا کر عزیز کی تو بانچیں کھل گئی۔ بہترین سے بہترین گھوڑا بھی 10-12 اشرفیوں میں بڑے مزے سے آ جاتا تھا، مگر تھیلی میں پوری 100 اشرفیاں تھیں۔ وہ چنکی کی محبت بھول کر اشرفیوں کی تھیلی بغل میں دبا سیدھا گھر کی طرف بھاگ لیا۔ لا حول ولا قوت! اشرفیاں دیکھ کر تو بھائی عزیز خوشی سے بے حال ہو گئے ہیں۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ چنکی کو اپنے سے جدا کر کے بہت رنجیدہ ہوں گے، اس سے آخری بار گلے مل کر دہاڑے مار مار کر روئیں گے، مگر بجائے آنسو بہانے کے انہوں نے تو خوشی خوشی گھر کی طرف دوڑ لگا دی ہے۔ شریف نے بڑے افسوس سے سوچا۔ گھوڑے کی راس پکڑے ایک طرف کو روانہ ہو گیا۔ ایسا معلوم دیتا تھا کہ اس کو کہیں قریب ہی جانا ہے، اس لیے وہ گھوڑے پر سوار ہونے کی بجائے پیدل ہی چل پڑا تھا۔ شریف بھوسے کے ڈھیر کے پیچھے سے نکلا اور نوجوان کے پیچھے چل دیا۔ وہ لوگ کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ وہاں پر ایک سرائے آ گئی۔ نوجوان نے چنکی کو سرائے کے ایک ملازم کے حوالے کیا اور خود سرائے کے اندر داخل ہو گیا۔ شریف ایک جگہ ٹھہر کر سوچنے لگا کہ یہ نوجوان تو شاید کسی دوسری جگہ کا رہنے والا ہے اور اب واپس جانے والا ہے۔ وہ سرائے میں اپنا سامان لینے گیا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ نوجوان سرائے سے نکلا۔ اس کے ہاتھوں میں چمڑے کا ایک خوبصورت تھیلا تھا۔ اتنی دیر میں سرائے کا ملازم گھوڑے کو اس کے قریب لے آیا۔ نوجوان نے سرائے کے ملازم کے ہاتھ پر ایک اشرفی رکھی اور اس سے گھوڑا لے کر اس پر سوار ہو کر تیز رفتاری سے ایک طرف کو روانہ ہو گیا۔ شریف بھاگ کر اس ملازم کے پاس پہنچا جس کی ہتھیلی پر نوجوان کی دی ہوئی اشرفی رکھی تھی، اور وہ مسرت بھرے انداز میں اشرفی کو تک رہا تھا۔ شریف نے اس سے کہا، بھائی یہ نوجوان کہاں کا رہنے والا تھا؟ سرائے کے ملازم نے جلدی سے مٹھی بند کر لی اور شریف کو غور سے دیکھ کر بولا، کیوں میں تجھے یہ کیوں بتاؤں کہ وہ ہمارے پڑوسی ملک کے ایک تاجر کا بیٹا ہے، اور وہ تاجر شہر سونا چاندی میں رہتا ہے، اور وہ نوجوان جس کا نام خرم ہے واپس اپنے شہر گیا ہے۔ نہیں بتاتے ہو تو نہ بتاؤ، میں مر تو نہیں جاؤں گا۔ ویسے بھائی ایک بات ضرور ہے، شہر سونا چاندی کی انجیریں بڑی لاجواب ہوتی ہیں۔ تم نے تو کیا تمہارے باپ نے بھی ایسی انجیریں نہیں کھائی ہوں گی؟ شریف نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔
ہاں لڑکے، بات تو صحیح ہے، میرے باپ نے تو نہیں مگر میرے دادا نے وہ انجیریں ضرور کھائی تھی، وہ ان کی بے حد تعریفیں کرتے تھے۔ کیا تم شہر سونا چاندی کا چکر لگاؤ گے؟ سرائے کے ملازم نے پوچھا۔ وہاں تو مجھے ایک بے حد ضروری کام ہے، شریف نے سر ہلا کر کہا۔ تو پھر میرے لیے وہ انجیریں ضرور لیتے آنا، اس سرائے کے ملازم نے خوش آمدانہ انداز میں کہا۔ لو تم یہ اشرفی رکھ لو، اس اشرفی کی تو کافی انجیریں آ جائیں گی، میرا نام خالد ہے۔ شریف نے اس سے اشرفی لے لی اور اسے سلام کیا۔ اسے بڑی تیز بھوک لگ رہی تھی۔ ایک بھٹیارے کی دکان پر بیٹھ کر اس نے گرم گرم روٹیاں اور مولی کی بھجیاں کھائی۔ کھانا کھا کر جب اس نے بھٹیارے کو وہ اشرفی دی جو اسے خالد نے دی تھی تو بھٹیارا چونک گیا اور مسکراتے ہوئے بولا، میں تو سمجھا تھا کہ تم کوئی غریب لڑکے ہوں گے، میں شرمندہ ہوں کہ تمہاری خدمت میں مولی کی بھجیا کے علاوہ کچھ اور پیش نہیں کر سکا۔ مچھلی تلی تھی، وہ ختم ہو گئی، اور یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ آج گوشت کا ناگا ہے۔ شریف کچھ نہیں بولا، اس سے بقیہ نقدی لی اور وہاں سے چل پڑا۔ وہ گھر تو جانا نہیں چاہتا تھا، اس نے اپنے دل میں عہد کر لیا تھا کہ بغیر چنکی کو لیے وہ گھر میں قدم بھی نہیں رکھے گا۔ دراصل اسے عزیز کی خود غرضی پر غصہ آ گیا تھا۔ اشرفیاں پا کر وہ کیسا خوش ہو گیا تھا، چنکی کی ساری محبت دل سے فراموش کر دی تھی۔ اس نے سوچا کہ جب وہ چنکی کو لے کر گھر جائے گا تو عزیز کو اسے ہاتھ بھی نہیں لگانے دے گا، مگر مسئلہ تو یہ تھا کہ چنکی کو کیسے حاصل کیا جائے۔ وہ تو شہر سونا چاندی کے ایک تاجر کے بیٹے خرم کے پاس تھا، اور شہر سونا چاندی وہاں سے کوسوں دور تھا۔ وہ وہاں پہنچ بھی جائے تو اتنے بڑے شہر میں خرم کو کہاں ڈھونڈے گا؟ یہی سب باتیں سوچتا ہوا وہ ایک باغ میں جا پہنچا۔ باغ بہت بڑا تھا، اس میں طرح طرح کے پھل اور پھولوں کی درخت لگے ہوئے تھے۔ شریف ایک درخت کے نیچے ہری گھاس پر لیٹ گیا۔ کھانا کھانے کی وجہ سے اس کے ذہن پر غنودگی چھانے لگی تھی۔ چند ہی لمحوں میں وہ گہری نیند سو چکا تھا۔ ابھی اسے وہاں سوئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ وہاں پر باغ کا مالک آ گیا۔ وہ خوب لمبا چوڑا شخص تھا، شکل و صورت بہت خوفناک نظر آتا تھا۔ اس کے چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور اس کی آنکھیں بالکل سرخ ہو رہی تھیں۔ شریف کو اپنے باغ میں سوتا دیکھ کر اس کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے ایک ٹھوکر مار کر شریف کو جگایا اور بولا، کیوں یہ تیرے باپ کا باغ ہے؟ شریف اٹھ کر بیٹھ گیا اور آنکھیں مل کر اسے بڑے غور سے دیکھنے لگا، اور پھر خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اس آدمی نے اسے جھپٹ کر دبوچ لیا۔ شریف مارے خوف کے تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ جاتا کہاں ہے؟ اب تو میری قید میں ہے، اس آدمی نے دانت پیس کر کہا۔ شریف ڈر کے مارے رونے لگا۔ اس آدمی ایک کہا لگایا اور شریف کو کان سے پکڑ کر اپنے مکان میں لے گیا جو باغ کے اندر ہی بنا ہوا تھا۔ مکان کے اندر 3 آدمی اور بھی تھے۔ اس آدمی نے شریف کو زور سے دھکا دیا۔ شریف سامنے والی دیوار سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ وہ جلدی سے سنبھل گیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، اے آدم خور دیو، مجھے معاف کر دے، میں تجھے دیو نظر آتا ہوں؟ اس آدمی نے دہاڑ کر کہا۔ بھائی عزیز ہی مجھے بتاتے تھے کہ انہوں نے رات کو جو خواب میں دیو دیکھا تھا وہ سرخ سرخ آنکھوں والا تھا اور اس کے چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں تھیں۔ ویسے 12 سال تک کے بچوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس سے ان کے دل بند ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بادشاہ نے پرستان سے آنے والے دیووں پر اپنے ملک میں آنے پر پابندی عائد کر دی ہے، تاکہ 12 سال سے کم عمر کے بچے انہیں نہ دیکھ سکیں۔ ویسے کہ آپ میری ہمت کی داد نہیں دیں گے کہ میں ابھی صرف 11 سال کا ہوں اور آپ کو دیکھ کر مرنا تو دور کی بات، بے ہوش تک نہیں ہوا ہوں۔ میں دیو نہیں ہوں، میرا نام چنگو ڈاکو ہے، اس آدمی نے کہا۔ مگر آپ نے کہا تو دیو جیسا لگایا تھا، شریف کچھ الجھ کر بولا۔ چنگو ڈاکو آنکھ بگولا ہو گیا۔ دیو تو تیرے باپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ تو نے یہ دیو دیویوں کی رٹ کیوں لگا رکھی ہے۔ اگر تو نے اب دیو کا نام لیا تو ایسا جھاپڑ دوں گا کہ گردن طوطی کی طرح پھر جائے گی۔ پھر چنگو اپنے ایک ساتھی کی طرف مڑا اور اس سے بولا، اس کو بھی مہاپارا کے ساتھ بند کر دوں، اس کے ساتھ اس کو بھی بیچ دینا۔ اس کا حکم پاتے ہی اس کے ساتھی نے شریف کو بازو سے پکڑا اور ایک تہہ خانے میں بند کرایا۔ تہہ خانے میں موم بتی کی روشنی میں ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی کو دیکھا جو کہ 16-17 سال کی ہوں گی۔ وہ لڑکی حیرت سے شریف کو دیکھنے لگی۔ پھر اس نے پوچھا، لڑکے تم کون ہو؟ جی میں شریف ہوں، جناب دوست محمد کا بیٹا۔
عزیز میرا بڑا بھائی ہے، اپنی امی کا نام مجھے ابھی تک نہیں معلوم ہوا، کیونکہ ہمارے ابا کبھی تو انہیں شریف کی ماں کہہ کر بلاتے اور کبھی عزیز کی ماں۔ شریف نے شرما کر کہا۔ لڑکی ہنس پڑی، پھر چونک کر بولی، مگر تم چنگو ڈاکو کے ہتھے کیسے چڑھ گئے؟ مجھے نیند آ رہی تھی، میں اس کے باغ میں سو گیا، وہ ناراض ہو گیا اور مجھے پکڑ کر یہاں بند کر دیا۔ مگر آپ کون ہیں؟ میں بدقسمت ماہپارا ہوں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے خود کو منگو ڈاکو کے قبضے میں ہی پایا ہے۔ اس سے پہلے وہ مجھ سے اپنے گھر کے سب کام کرواتا تھا، اب وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر میں نے انکار کر دیا ہے۔ میرے انکار سے مشتعل ہو کر اس نے مجھے اس تہہ خانے میں قید کر دیا ہے۔ اب وہ مجھے کنیز بنا کر شہر سونا چاندی میں کسی رئیس آدمی کے ہاتھ بیچ دے گا۔ شہر سونا چاندی کا نام سن کر شریف بری طرح چونکا تھا، پہمارا اداس ہو کر پھر بولی، نہ جانے میرے ماں باپ کون ہوں گے، چنگو ڈاکو تو مجھے بھی فروخت کرنے کا کہہ رہا تھا۔ شریف نے بتایا، تم تو بہت اچھے لڑکے ہو، تمہاری امی تمہاری یاد میں کتنا تڑپ رہی ہوگی۔ خیر یہ بات تو نہیں ہے بہن ماہپارا، امی صرف اسی وقت تڑپتی ہے جب ان کے سر میں درد ہوتا ہے، شریف نے بڑے بھولے پن سے کہا۔ ماہپارا مسکرانے لگی، پھر ایک دم پریشان ہو کر بولی، اگر چنگو ڈاکو نے تمہیں بھی میرے ساتھ بیچ دیا تو پھر شاید تم کبھی بھی اپنے گھر کا منہ نہیں دیکھ سکو گے۔ کیا گھر کا بھی منہ ہوتا ہے؟ شریف نے تعجب سے پوچھا۔ میں نے تو کبھی گھر کا منہ نہیں دیکھا، میرا مطلب تھا کہ تم کبھی بھی اپنے گھر نہیں جا سکو گے۔ ماہپارا نے مسکرا کر اپنی بات کی وضاحت کی۔ شہر سونا چاندی جانا میری دلی خواہش تھی، شریف نے بتایا۔ کیوں؟ ماہپارا نے حیرت سے پوچھا۔ وہاں میرا دوست چنکی گیا ہوا ہے، شریف نے جواب دیا۔ ماہپارا بولی، یہ چنکی صاحب کیا چین کے کوئی آدمی ہے؟ چنکی چین کا آدمی نہیں، ایک چینی گھوڑا ہے، ہمارے ماموں کسی کام سے چین گئے تھے، وہاں سے یہ گھوڑا لائے تھے، اس وقت وہ بہت چھوٹا سا تھا، میں نے اور عزیز بھائی نے اسے پال لیا، اور جب وہ بڑا ہو گیا تو ہم دونوں نے اس پر خوب سواری کرتے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ ہمارے ابا بیمار ہو گئے، اس بیماری کی وجہ سے ان کی نوکری بھی چلی گئی، گھر کا خرچ چلانے اور ابا کی دوا وغیرہ کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، تو ابا نے اسے بیچ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اور بھائی عزیز نے یہ سوچا کہ جو آدمی بھی چنکی کو خریدے گا ہم اس کا پیچھا کر کے اس کے گھر کا پتہ معلوم کر لیں گے، پھر کچھ عرصے کے بعد جب ہمارے پاس کچھ پیسے جمع ہو جائیں گے تو اپنا چنکی اسے دوبارہ خرید لیں گے۔ بھائی عزیز نے منڈی میں چنکی کا سودا ایک نوجوان سے کر دیا۔ لڑکے نے اپنی ساری داستان اس لڑکی کو سنا دی اور کہا، اب میری قسمت نے مجھے خود ہی موقع فراہم کر دیا ہے کہ میں شہر سونا چاندی جاؤں اور اپنے پیارے گھوڑے چنکی کو حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ تمہاری کہانی تو بے حد عجیب و غریب ہے، ماہپارا متاثر ہو کر بولی۔ ایسا معلوم دیتا ہے کہ تم کو اپنے چنکی گھوڑے سے بہت پیار ہے۔ ماہپارا کی بات سن کر شریف کا دل بھر آیا، بڑی جذباتی آواز میں بولا، بہن ماہپارا، اگر آپ چنکی کی آواز سن لیتی تو مارے حیرت کے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ گھوڑا ضرور اتنی ہی خوبیوں کا مالک ہوگا، جبھی تو تم اس کے لیے اتنے پریشان ہو رہے ہو اور اتنی مصیبتیں اٹھا رہے ہو۔ یہ اگلے دن کی بات ہے، ماہپارا اور شریف سو کر اٹھے تو چنگو ڈاکو کا ایک ساتھی ان کے لیے ناشتہ لے کر آیا۔ جب وہ دونوں ناشتے سے فارغ ہو گئے تو چنگو تہہ خانے میں داخل ہوا۔ شریف اسے دیکھنے لگا۔ منگو ڈاکو نے ماہپارا کو نرم لہجے میں مخاطب کر کے کہا، ماہپارا، مجھے تیری حالت پر افسوس ہوتا ہے، تو اتنے آرام و آسائش کو چھوڑ کر ایک معمولی کنیز بن جانے کو تیار ہے، لیکن چنگو ڈاکو، مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں ہے، یہ سب کچھ میری تقدیر میں لکھا تھا، تقدیر کے لکھے پر افسوس کرنا بیکار ہے۔ ماہپارا نے بڑے اطمینان سے کہا، تو ایک نادان لڑکی ہے، یہ نہیں جانتی کہ تجھے یہاں سے رخصت کرتے وقت میرے دل کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ چنگو ڈاکو کا جس نے اپنی زندگی میں ہزاروں انسانوں کے ٹکڑے کیے ہیں، آج خود اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ ماہپارا، یہ تو سوچ کہ میں نے تجھے بچپن ہی سے اپنے پاس رکھا ہے، آخر تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، عزت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، میرا نام سن کر بڑے بڑے بہادر کانپنے لگتے ہیں، میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں کھڑے کھڑے اس شہر کو خرید سکتا ہوں، تم مجھ سے کیوں نفرت کرتی ہے؟ چنگو ڈاکو نے کہا، تو ایک ظالم ڈاکو ہے، تو نے بے گناہ لوگوں کو مار مار کر ان کی دولت پر قبضہ کیا ہے،
بھلا تجھ جیسے مکار اور ظالم شخص سے نفرت کیوں نہیں کی جائے؟ تو ہی وہ شخص ہے جس نے مجھے میرے ماں باپ سے جدا کیا تھا۔ میں تجھ سے شادی کروں گی؟ بالکل نہیں۔ اس کی باتیں سن کر چنگو کو طیش آ گیا۔ غصے بھرے لہجے میں بولا، تو کبھی بھی اپنے ماں باپ سے نہیں مل سکیں گی۔ میں نے ایک قافلہ لوٹتے ہوئے تجھے ایک بوڑھے آدمی سے چھینا تھا۔ وہ بوڑھا ضرور تیرا باپ ہوگا اور اب تک تو کب کا مر چکا ہوگا۔ مہاپارا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ منگو ڈاکو نے اسے کچھ دیر بعد کہا، مہاپارا، میں تجھ سے آخری مرتبہ تیری رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ تو مجھ سے شادی کریں گی یا نہیں؟ اگر تو میری بات مان لیں گی تو تیری زندگی شہزادیوں کی طرح بسر ہوگی۔ تیرے رہنے کے لیے محل ہوگا، محل میں نوکر چاکر ہوں گے جو تیری خدمت کے لیے 24 گھنٹے تیار ہوں گے۔ اور اگر تو میری بات ماننے سے انکار کریں گی تو پھر تجھے کسی رئیس کی تجھے ڈھنگ کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ مہاپارا نے ناک چڑھا کر کہا، مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں۔ یہ تو میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے تجھ جیسے درندہ صفت ڈاکو سے نجات مل رہی ہے۔ جب میں تیری صورت دیکھتی ہوں تو مجھے شدید نفرت کا احساس ہوتا ہے کہ یہ وہی ظالم شخص ہے جس نے مجھے میرے ماں باپ سے دور کر کے اپنے پاس قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر چنگو ڈاکو آگ بگولا ہو گیا۔ طیش میں آ کر اس نے لات مار کر وہاں پر رکھی ہوئی میز کی 2 ٹانگیں توڑ دی اور کمرے کی کھڑکی اکھاڑ کر پھینک دی اور پھر غصے کے عالم میں وہاں سے رخصت ہو گیا۔ شریف جو اب تک خاموش تھا خوشی سے بھری آواز میں بولا، بہن مہاپارا، موقع اچھا ہے، کھڑکی ٹوٹ چکی ہے، اس میں سے کود کر فرار ہو جائے۔ بیکار ہے، مہاپارا افسردگی سے بولی، یہ کھڑکی دوسری تہہ خانے کی ہے۔ وہاں پر اس ڈاکو نے طرح طرح کے سانپ اور بچھو پال رکھے ہیں جو چند ہی لمحوں میں ہماری زندگی کا خاتمہ کر دیں گے۔ شریف ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ڈاکو اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر دوبارہ آیا۔ اس نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، نورے، یہ لڑکی بہت بد زبان ہے، اسے تو ابھی شہر سونا چاندی لے جا اور اسے کسی ایسے ظالم شخص کے حوالے کر دے جو اس سے دن بھر اپنے گھر کا کام کروائے، کھانے کو روکھی سوکھی اور پہننے کے لیے پھٹے پرانے کپڑے دے، پھر تب ہی اس کے ہوش ٹھکانے آئیں گے۔ مگر اتنی دور جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم اسے اپنے شہر میں ہی فروخت نہ کر دیں؟ نورے نے کہا، نہیں، یہ ہمارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے اور ہمارے تمام رازوں کو بھی جانتی ہے۔ اگر اس نے تمام باتیں بادشاہ سے جا کر کہہ دیں تو وہ ہمارے پیچھے سپاہیوں کو لگا دے گا۔ یہ ہم سے جتنی زیادہ دور چلی جائے ہمارے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ ڈاکو نے کہا، اور اس لڑکے کا کیا کروں؟ کیا اسے بھی بیچنا ہوگا؟ نورے نے سوال کیا۔ ڈاکو نے سر ہلا کر کہا، ہاں، اسے بھی بیچ دینا، کچھ پیسے تو اس کے بھی مل جائیں گے۔ ڈاکو کے ساتھی ہنسنے لگے۔ ڈاکو نے کہا، باہر بگھی کھڑی ہے، مہاپارا، اس لڑکے کو لے کر اس میں بیٹھ جاؤ۔ مہاپارا نے شریف کے آنسو پوچھے۔ شریف نے رونا بند کر دیا اور خاموشی سے مہاپارا کا ہاتھ پکڑ کر تہہ خانے سے باہر نکل آیا۔ وہ دونوں باہر کھڑی بگھی میں بیٹھ گئے۔ منگو ڈاکو کا ساتھی نورا ان کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بگھی چل پڑی۔ اس میں شام کو وہ لوگ شہر سونا چاندی میں داخل ہو گئے۔ شہر سونا چاندی ایک بہت ہی حسین اور خوبصورت شہر تھا۔ وہاں کے لوگ کافی خوشحال تھے، اس لیے ہر طرف بڑے بڑے عالیشان مکان نظر آ رہے تھے۔ صدیاں گزری جب اس ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام سونا تھا۔ اس کی ملکہ بھی بہت خوبصورت تھی اور اس کا نام چاندی تھا۔ وہ دونوں بہت رحم دل اور رعایا کے دکھ درد میں شریک ہونے والے تھے، اس لیے وہاں کی رعایا ان سے بے حد محبت کرتی تھی۔ جب وہ بادشاہ اور ملکہ مر گئے تو لوگوں نے ان کی محبت اپنے دلوں میں ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے اس شہر کا نام ہی سونا چاندی رکھ دیا تھا۔ شہر سونا چاندی میں داخل ہو کر نورے نے بگھی رکوائی اور مہاپارا اور شریف کو نیچے اتروا لیا اور انہیں غلاموں کی منڈی کی طرف لے گیا۔ مہاپارا چونکہ بے حد حسین و جمیل تھی، اس لیے نورے کو یقین تھا کہ کوئی بھی امیر آدمی اس کے عوض 40-50 ہزار اشرفیاں بڑی خوشی سے دے دے گا۔ غلاموں کی اس منڈی میں بہت بھیڑ تھی۔ بڑے خوبصورت اور کڑیل جوان بھی وہاں پر فروخت کرنے کے لیے لائے گئے تھے اور ان کی بولیاں لگ رہی تھی۔ نورا بھی مہاپارا اور شریف کو لے کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ وہاں سے کچھ فاصلے پر چند کنیزیں اور بھی موجود تھیں۔ وہ ایک بوڑھے آدمی کی ملکیت تھی اور وہ بوڑھا آدمی کسی مالدار آدمی سے ان کے بارے میں کچھ بات چیت کر رہا تھا۔ اچانک اس مالدار آدمی کی نگاہیں مہاپارا پر پڑی۔ وہ جلدی سے ان لوگوں کی طرف آیا۔ شریف اس آدمی کی طرف دیکھنے لگا۔
وہ تقریباً 60-65 سال کا ایک صحت مند بوڑھا آدمی تھا۔ اس کا رنگ سرخ و سفید تھا اور چہرے پر کالی اور سفید داڑھی بھی تھی۔ اس نے نورے سے کہا، اس لڑکی کی کیا قیمت ہے؟ نورا اس بوڑھے رئیس کی شخصیت سے کافی مرعوب ہو گیا تھا۔ بولا، جناب، ایسی کنیز آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی۔ یہ تمام گھریلو کام بڑی خوش اسلوبی سے کر سکتی ہے۔ سینے پرونے سے لے کر مزیدار کھانے پکانے تک ہر کام میں ماہر ہے۔ آپ قدردان ہیں، جو قیمت لگائیں گے مجھے منظور ہوگی۔ بوڑھے نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، 1,00,000 اشرفیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ 1,00,000 اشرفیوں کا سن کر نورے کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے غور سے بوڑھے کا منہ دیکھا اور اسے سنجیدہ پا کر جلدی سے کہا، مجھے منظور ہے۔ بوڑھے رئیس نے سر ہلا کر اپنے غلام کو آواز دی اور پھر اسے ہدایت دی کہ وہ 1,00,000 اشرفیاں اس آدمی کو ادا کر دے۔ مہاپارا بےحد حیران تھی کہ اس بوڑھے نے اسے خریدنے کے لیے اتنی زیادہ رقم دی ہے۔ غلام نے پاس ہی کھڑی ہوئی بگھی میں سے اشرفیاں گن کر نورے کے حوالے کر دی۔ نورے کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مہاپارا کی اتنی اونچی بولی لگ جائیں گی۔ اس نے اشرفیوں پر قبضہ جما کر بوڑھے رئیس سے کہا، جناب، اس کنیز کی خریداری پر میں اس لڑکے کو آپ کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ یہ بھی گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں ہاتھ بٹا دیا کرے گا۔ بوڑھے رئیس نے شفقت سے شریف کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ مہاپارا خوش ہو گئی۔ اسے شریف سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ وہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ شریف اس سے جدا ہو جائے گا، مگر اب نورے کی بات سے اسے کچھ اطمینان ہو گیا تھا۔ بوڑھے رئیس نے ان دونوں کو اپنے ساتھ اپنی نہایت خوبصورت اور قیمتی بگھی میں بٹھایا اور پھر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ نورا ابھی تک وہیں کھڑا ان کی بگھی کو جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کے پاس ایک دبلا پتلا بوڑھا آدمی آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے نورے کا شانہ ہلا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ نورا مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ بوڑھے نے اس سے کہا، میں تمہیں پہچان گیا ہوں۔ آج سے 14 سال پہلے تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے ایک قافلے کو لوٹا تھا اور تمہارے سردار نے میری گود سے ایک بچی کو چھینا تھا۔ نورا گھبرا گیا، چاروں طرف دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میرا بھلا ڈاکوؤں سے کیا واسطہ؟ بوڑھا اسے گھورنے لگا، پھر دھیرے سے بولا، ڈرو نہیں، یہاں پر بہت سے سپاہی پھر رہے ہیں، مگر میں تمہیں پکڑاؤں گا نہیں۔ مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ تم نے اس بوڑھے رئیس ہاشم کے ہاتھ جو لڑکی فروخت کی ہے، کیا یہ وہی لڑکی ہے جسے لوٹ مار کے دوران تمہارے سردار نے مجھ سے چھینا تھا؟ اسی وقت شاہی سپاہیوں کی ایک ٹولی آس پاس کا جائزہ لینے کے لیے ان سے کچھ دور آ کر کھڑی ہو گئی۔ نورے نے ان پر ایک نظر ڈالی اور بے بسی سے سر ہلا دیا۔ بوڑھے نے اس سے مزید کوئی بات نہیں کی، وہ چپ چاپ ایک طرف کو چل دیا۔ بوڑھے رئیس کی بگھی ایک عظیم الشان عمارت کے سامنے جا کر رک گئی۔ اس کے ساتھ شریف اور مہاپارا بھی اتر گئے۔ وہ انہیں ساتھ لے کر عمارت میں داخل ہو گیا اور پھر وہ ایک سجے سجائے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ مہاپارا اس سے بولی، جناب، آپ نے مجھ کو خریدنے کے لیے ایک بہت بڑی رقم خرچ کی ہے۔ میں یہی کوشش کروں گی کہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ میں آپ کے گھر میں بہت محنت اور دل لگا کر کام کروں گی۔ بیٹی، تم غلط سمجھ رہی ہو، ہم نے تمہیں اس لیے نہیں خریدا ہے کہ تمہیں اپنے گھر میں کنیز بنا کر رکھے۔ ہم غلاموں کی اس منڈی میں کنیز خریدنے ہی گئے تھے، کیونکہ کل ہماری 2 کنیزیں پانی کے حوض میں ڈوب کر چل بسی تھی، مگر جب ہم نے تمہیں دیکھا تو ہم نے سوچا کہ تم ہمارے بیٹے کے لیے بالکل مناسب رہو گی۔ ہم تمہاری شادی اپنے بیٹے خرم سے کرنا چاہتے ہیں۔ شریف بوڑھے کے منہ سے خرم کا نام سن کر بری طرح چونکا تھا۔ جلدی سے بولا، خرم بھائی کے پاس ایک سیاہ گھوڑا بھی ہے نا؟ کیوں، کیا تم ہمارے بیٹے کو پہلے سے جانتے ہو؟ سیاہ گھوڑا تو وہ کل ہی لے کر آیا ہے۔ بوڑھے نے حیران ہو کر کہا، انہیں تو نہیں، مگر ان کے گھوڑے کو ضرور جانتا ہوں۔ اس کا نام چنکی ہے اور وہ پہلے ہمارا ہی گھوڑا تھا، مگر بعد میں انہوں نے اسے خرید لیا تھا۔ تو گویا تم اپنے گھوڑے سے ملاقات کے لیے آئے ہو؟ بوڑھے نے ہنس کر کہا، اسے شریف کی تمام داستان سنا دے۔ بوڑھے نے کہا، بھائی، تم بہت چھوٹے سے ہو، مگر تم میں ہمت کافی ہے۔ خرم ابھی کہیں باہر گیا ہوا ہے، وہ آ جائے تو ہم تمہارے چنکی سے تمہاری ملاقات بھی کروا دیں گے اور اسے تمہارے حوالے بھی کر دیں گے۔ اس کے بعد تم فوراً اپنے شہر روانہ ہو جانا۔ تمہارے گھر والے تمہاری گمشدگی سے کتنا پریشان ہو رہے ہوں گے۔ گھر سے بغیر بتائے کہیں جانا بہت بری بات ہے۔ شریف نے سر جھکا لیا۔ مہاپارا بوڑھے کے اچھے برتاؤ اور خلوص سے بہت متاثر تھی۔ وہ بولی، آپ جیسے فرشتہ سیرت انسان اس دنیا میں بہت کم ہوں گے۔ نہیں بیٹی،
میں تو بہت گناہ گار آدمی ہوں، اب تم دونوں جا کر آرام کرو، میں غلاموں سے کہہ کر رات کے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ مہاپارا بولی، آپ نے مجھے بیٹی کہا ہے تو بیٹی کا حق بھی ادا کرنے دیں، اب میں ہی گھر کے تمام کام انجام دوں گی۔ یہ کہہ کر مہاپارا وہاں سے اٹھ کر کھانا پکانے کے انتظامات کرنے چلی گئی۔ شریف بوڑھے سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ بوڑھے نے بتایا تھا کہ اس کا نام ہاشم ہے اور وہ کسی زمانے میں تاجر تھا، مگر اب تمام کاروبار اپنے بیٹے خرم کو سونپ کر کاروبار سے علیحدہ ہو گیا ہے۔ کچھ دیر بعد ہاشم کا بیٹا خرم بھی وہاں آ گیا۔ ہاشم نے اس کا تعارف شریف اور مہاپارا سے کروایا۔ خرم مہاپارا کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ اتنی حسین و جمیل اور نازک اندام لڑکی اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کو یوں اپنی طرف دیکھتا پا کر مہاپارا نے شرما کر سر جھکا لیا۔ اسے بھی خرم بہت پسند آیا تھا۔ خرم ان دونوں سے مل کر بہت خوش ہوا تھا۔ پھر یہ سن کر تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی جب اس کے باپ نے بتایا کہ اس کی شادی مہاپارا سے ہوگی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ ایک کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ ہاشم کو نیند آ رہی تھی، اس لیے وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ باتوں ہی باتوں میں مہاپارا خرم کو اپنی زندگی کی کہانی سنانے لگی۔ اس کی کہانی سن کر خرم بولا، مجھے تمہاری کہانی سن کر بہت افسوس ہوا ہے، کاش میں تمہارے ماں باپ کو ڈھونڈ سکتا۔ میرے خیال میں وہی میرے ابا ہوں گے جن کے گود سے ڈاکو نے مجھے چھینا تھا، وہ اب نہ جانے کہاں اور کس حال میں ہوں گے۔ مہاپارا اداسی سے بولی، اب تو قسمت ہی تمہیں ان سے ملوا سکتی ہے۔ خرم نے جواب دیا، بہرحال میں کل ہی شریف کے ساتھ اس کے شہر جا کر وہاں کے بادشاہ سے مل کر منگو ڈاکو کو گرفتار کروا دوں گا۔ خرم کو شریف کی داستان بھی معلوم ہو گئی تھی۔ اس نے شریف سے کہا، چونکہ میرا گھوڑا بیمار ہو کر مر گیا تھا، اس لیے تمہارا گھوڑا خریدنے کی نوبت آ گئی تھی۔ بہرحال تم فکر مت کرو، تمہارا چنکی تمہیں مل جائے گا، میں تمہیں بحفاظت گھر بھی چھوڑتا آؤں گا اور ان ڈاکوؤں کو بھی گرفتار کروا دوں گا۔ انہی باتوں میں کافی رات گزر گئی تھی۔ ان تینوں کو بھی نیند آنے لگی۔ ویسے بھی مہاپارا اور شریف دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، انہیں بہت دور کا سفر طے کر کے یہاں آنا پڑا تھا، اس لیے وہ باتیں ختم کر کے سونے کے لیے چلے گئے۔ ڈاکو کے ساتھی نورے کی ملاقات جس بوڑھے سے ہوئی تھی وہ ایک رئیس کے گھر ملازم تھا اور اس کا نام روشن تھا۔ نورے کی بات سے اسے اطمینان ہو گیا تھا کہ مہاپارا ہی وہ لڑکی ہے 14 برس قبل اس سے چھینا گیا تھا۔ نورے کے پاس سے وہ اپنے مالک کے پاس آیا۔ اس کے مالک کا نام پرویز تھا۔ وہ نوجوان تھا۔ چونکہ اس کا باپ کا انتقال ابھی حال ہی میں ہوا تھا، اس لیے پرویز کو اپنے باپ کی تمام جائیداد اور دولت مل گئی تھی۔ وہ ایک لاپرواہ نوجوان تھا۔ اپنے باپ کی محنت سے کمائی ہوئی دولت کو وہ دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا تھا۔ اس کے قریب ہر وقت اس کے دوستوں کا جمگٹھا رہتا تھا، جو اسے بے وقوف بنا کر اس کی دولت سے خوب عیش اڑا رہے تھے۔ روشن جب گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ پرویز کسی گہری سوچ میں بیٹھا ہے۔ روشن نے کہا، مالک طبیعت تو ٹھیک ہے، آپ کچھ پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ روشن بابا، میں سوچ رہا ہوں کہ ابا جان کی چھوڑی ہوئی دولت کب تک ساتھ دیں گی۔ اخراجات کافی بڑھ گئے ہیں اور میں اب کوئی کام دھندا کرنے کی سوچ رہا ہوں۔ پرویز نے جواب دیا، کام دھندا کرے آپ کے دشمن، میں ایسی خبر ہاتھ باندھے آپ کے در پر کھڑی ہوں گی، جتنا جی چاہے خرچ کیجیے، دولت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ روشن نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں، کیا کہیں اسے قارون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے؟ پرویز نے اسے تعجب سے دیکھتے ہوئے کہا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، مگر پھر بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو اس قدر دولت مل سکتی ہے کہ آپ عمر بھر مزے سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ خیر دولت کی بات تو جانے دیجیے، یہ تو ہاتھ کا میل ہوتی ہے، ادھر آئی ادھر گئی، آپ کو تو اس ملک کی بادشاہت بھی مل سکتی ہے۔ روشن نے کہا، اوفو روشن بابا، تم سے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ بھانگ مت پیا کرو، مگر تم میری باتوں پر دھیان ہی نہیں دیتے، دیکھو تو کیسی بہکی بہکی باتیں کرنے لگے ہو، جاؤ جا کر آرام کرو، پرویز نے نرمی سے کہا۔ روشن ہنسنے لگا، ہنستے ہوئے بولا، آپ میری بات ہی نہیں سمجھے، نہ ہی میں نے روشن ہنسنے لگا، ہنستے ہوئے بولا، آپ میری بات ہی نہیں سمجھے، نہ ہی میں نشے میں ہوں اور نہ ہی آپ سے مذاق کر رہا ہوں۔ خیر پہلے آپ میری کہانی سن لیں، پھر جو چاہے رائے قائم کر لیجیے گا۔ پرویز بے دلی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بوڑھے روشن نے کہنا شروع کیا، مالک، یہ آج سے تقریباً 14 برس پہلے کی بات ہے۔ اس وقت میں بادشاہ کے محل میں مالی تھا۔
میری شادی ہو چکی تھی اور میرا 2 سال کا ایک بیٹا بھی تھا جو میری شادی کے 15 سال بعد پیدا ہوا تھا۔ میں بہت غریب آدمی تھا، مجھے بچپن ہی سے دولت حاصل کرنے کی خواہش تھی۔ دولت حاصل کرنے کے لیے میں بڑے بڑے ہوائی قلعے بناتا تھا، مگر دولت مجھ سے دور بھاگتی تھی۔ مجھے اس سے جو تنخواہ ملتی تھی وہ بہت تھوڑی تھی اور بڑی مشکل سے گھر کا خرچ چلتا تھا۔ ایک روز میں نے شاہی محل کے باغ میں بادشاہ کی بیٹی کو دیکھا۔ وہ گھاس پر گھٹنوں گھٹنوں چلتے ہوئے میرے قریب آ گئی۔ وہ شاید کنیزوں اور ملکہ کی نظروں سے بچ کر وہاں آ گئی تھی۔ شہزادی کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ میں نے سوچا کہ اگر بڑے ہو کر میرے لڑکے کی شادی شہزادی سے ہو جائے تو ہماری قسمت بدل جائے گی۔ ان دونوں کی شادی کے لیے مجھے کم از کم 18-20 سال کا انتظار کرنا پڑتا، مگر دولت حاصل کرنے کے لیے اتنا طویل انتظار بھی مجھے منظور تھا۔ میرا منصوبہ یہ تھا کہ میں ننھی شہزادی کو اغوا کر کے چھپ کر اس کی پرورش کروں گا اور پھر جب وہ بڑی ہو جائیں گی تو اس سے اپنے لڑکے کی شادی کر دوں گا۔ شادی کے بعد میں خود ہی یہ بات بادشاہ کو بتا دیتا کہ میرے بیٹے کی جس لڑکی سے شادی ہوئی ہے وہ بادشاہ کی کھوئی ہوئی شہزادی ہے۔ ظاہر ہے اپنی بچھڑی ہوئی بیٹی سے مل کر بادشاہ بہت خوش ہوتا اور میرے لڑکے کو بھی اپنا داماد تسلیم کر لیتا۔ روشن سانس لینے کے لیے رکا تو پرویز، جو کہ اس کی کہانی بڑی دلچسپی اور حیرت سے سن رہا تھا، بولا، مگر روشن بابا، شاید تم نے اس پہلو کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں تھا کہ اگر بادشاہ یہ پوچھتا کہ تم کو شہزادی کہاں سے ملی تھی تو تم کیا جواب دیتے؟ میں نے اس کے لیے بھی ایک ترکیب سوچ لی تھی، روشن نے کہا۔ میری ایک خالہ زاد بہن ہمارے پڑوس کے ملک میں رہتی ہے۔ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ شہزادی کو اس کے پاس چھوڑ آؤں گا۔ بادشاہ پوچھتا بھی تو وہ کہہ سکتی تھی اس کو یہ لڑکی سالوں پہلے جنگل میں سے ملی تھی۔ غرض کہ میں بادشاہ کی بیٹی کو گھاس کے گھٹے میں چھپا کر گھر لے آیا۔ اس کی گمشدگی کی وجہ سے بڑا ہنگامہ ہوا، ہر جگہ شہزادی کو ڈھونڈ لیا گیا، مگر وہ بھلا کیسے ملتی؟ وہ تو میرے گھر کے تہخانے میں لیٹی دودھ پیتی رہتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ میری بیوی کو بھی اس بات کا علم تھا، وہ اپنے بیٹے کو بھی سنبھالتی تھی اور شہزادی کو بھی اچھی طرح سنبھالتی تھی۔ آخر ایک روز میں نے بادشاہ کی نوکری چھوڑ دی اور شہزادی کو اپنی خالہ زاد بہن کے پاس لے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے شہزادی کو اچھی طرح گھوڑا گاڑی میں رکھا اور وہاں سے چل دیا۔ میری بیوی میرے منصوبے سے بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ یہ سوچتی تھی کہ ہمارا بیٹا شہزادی سے شادی کرے گا تو فخر سے اس کی گردن اونچی ہو جائے گی۔ وہ دروازے میں کھڑی مجھے جاتا دیکھتی رہی۔ میں تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ مجھے خیال آیا کہ شہزادی راستے میں پئیں گی کیا؟ دودھ تو میں گھر ہی بھول کر آ گیا تھا۔ میں نے فوراً گاڑی گھر کی طرف موڑی۔ گھر پہنچا تو گھر خالی تھا۔ میری بیوی شاید پڑوسن کے گھر چلی گئی تھی۔ میں نے صحن میں پڑی ہوئی چارپائی پر سے دودھ کی بالٹی اٹھائی، گھڑے میں سے پانی پیا۔ چولہے پر بکری کے گوشت کا سالن پک رہا تھا، اس میں سے 2-3 بوٹیاں نکال کر کھائیں اور پھر میں نے جو نظریں اٹھائیں تو کیا دیکھتا ہوں کہ تہہ خانے کا دروازہ چوپٹ کھلا ہے۔ اپنی بیوی کی لاپرواہی پر مجھے بے حد غصہ آیا۔ ہماری تمام قیمتی اشیاء تہہ خانے میں ہی رہتی تھی۔ بیوی کو برا بھلا کہتے ہوئے میں نے تہہ خانے کا دروازہ بند کیا اور اس میں تالا لگا کر چابی کمرے میں رکھ دی اور پھر گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کر دوبارہ سفر پر روانہ ہو گیا۔ مجھے گھر سے نکلے ہوئے 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ میں ایک قافلے سے جا ملا۔ یہ قافلہ بھی پڑوسی ملک جا رہا تھا۔ پھر میرا سفر ان قافلے والوں کے ساتھ طے ہونے لگا۔ اب ہماری منزل زیادہ دور نہ تھی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے قافلہ ایک سرسبز جگہ پر رکا تو میں بھی وہاں ٹھہر گیا۔ وہاں ٹھہرے ہوئے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ ہم پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ قافلے والوں میں زیادہ تعداد تاجروں کی تھی۔ ڈاکوؤں نے ان کا تمام مال چھین لیا، بہت سو کو مارا اور کئی لوگوں کو زخمی کیا۔ جب وہ لوگ میری طرف بڑھے تو میں شہزادی کو گود میں لے کر وہاں سے بھاگا، مگر مجھے پکڑ لیا گیا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے ننھی شہزادی کو میری گود سے چھین لیا اور بولا، یہ بڑی خوبصورت بچی ہے، ذرا بڑی ہو جائے گی تو ہمارے کام کیا کریں گی، ہم اس بچی کو پالیں گے۔ میرا تمام منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ واپسی کا سفر ممکن نہیں رہا تھا کیونکہ میں اپنی خالہ زاد بہن کے گھر کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ منہ لٹکائے اس کے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے میری خوب آؤ بھگت کی۔ میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ 3 روز اس کے بعد میں واپس اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ گھر پہنچا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا کہ گھر کی تمام چیزیں
اسی حالت میں تھی جیسی میں انہیں چھوڑ کر گیا تھا، حالانکہ گوشت کی پتیلی بھی ابھی تک چولہے پر ہی چڑھی ہوئی تھی۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ میری بیوی کہاں چلی گئی ہے؟ میں نے گھبرا کر سوچا۔ پھر اچانک ہی مجھے کچھ یاد آ گیا، کہیں میں نے اسے تہہ خانے میں ہی تو بند نہیں کر دیا۔ یہ سوچتے ہی میں نے جلدی سے تہہ خانے کا دروازہ کھول کر تہہ خانے کے اندر جھانکا۔ سیڑھیوں کے نزدیک میری بیوی اور میرا بچہ مردہ حالت میں پڑے تھے۔ بھوک پیاس کی وجہ سے انہوں نے دم توڑ دیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں جو یہ سمجھ رہا تھا کہ میری بیوی پڑوس کے گھر گئی ہوگی، تو یہ میری غلط فہمی تھی۔ دراصل وہ کسی کام سے تہہ خانے کے اندر گئی ہوں گی اور میں نے دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ میری بیوی چیخی چلائی تو ضرور ہوں گی، مگر تہہ خانے کی دیواریں بہت موٹی تھیں اور دروازہ بھی لکڑی کے موٹے موٹے شہتیروں سے بنایا گیا تھا، اس لیے اندر کی آوازیں باہر نہیں آ سکتی تھی۔ خیر، میں رو دھو کر چپ ہو گیا۔ بادشاہ کے محل سے تو نوکری چھوڑ دی تھی، لہٰذا میں کچھ دنوں کے بعد آپ کے ابا جان کے پاس ملازم ہو گیا۔ تو کیا شہزادی اب انہی ڈاکوؤں کے پاس ہے؟ پرویز نے بے صبری سے پوچھا۔ میں آپ کو یہی بتانے جا رہا ہوں، روشن بولا۔ آج میں نے اسی ڈاکوؤں کے سردار کے ایک ساتھی کو ایک نہایت حسین و جمیل کنیز کو ہاشم تاجر کے ہاتھ بیچتے دیکھا ہے۔ میں نے اس ڈاکو سے یہ بات اگلوائی تھی کہ یہ وہی لڑکی ہے جو اس روز مجھ سے چھینی گئی تھی۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر آپ کی شادی شہزادی سے ہو جائے تو آپ کے عیش ہو جائیں گے۔ بادشاہ کی کوئی دوسری اولاد بھی نہیں ہے، وہ اب بہت بوڑھا ہو گیا ہے، چند ہی روز بعد اپنا تخت و تاج بھی آپ کے سپرد کر دے گا۔ پرویز کی آنکھیں چمکنے لگیں اور وہ مسکرانے لگا، مگر پھر کچھ سوچ کر وہ اداس ہو گیا۔ لیکن روشن بابا، ہاشم کے قبضے سے شہزادی کو کس طرح نکالا جائے، یہ تو بڑی مشکل بات ہے، اس نے کہا۔ مالک، جب تک میں موجود ہوں آپ کو اپنا ذہن تھکانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر شہزادی کو کل ہی آپ کے سامنے نہ لا کھڑا کروں تو میرا نام بدل دیجیے گا، روشن نے بڑے یقین سے کہا۔ مگر تم کیا کرو گے؟ پرویز نے پوچھا۔ وقت آنے پر سب کچھ پتہ چل جائے گا، روشن نے بڑے اطمینان سے کہا۔ اس کی نظریں کھڑکی میں لٹکے ہوئے پنجرے پر جمی ہوئی تھی، جس میں خوبصورت رنگ برنگی پروں والا ایک پرندہ قید تھا۔ مہاپارا کے چہرے پر بے پناہ خوشی کے آثار تھے۔ وہ پنجرے میں قید اس رنگ برنگی پرندے کو دیکھ رہی تھی، جو ایک گہری سیاہ رنگت کا آدمی بیچنے کے لیے لایا تھا۔ شریف، دیکھو اس کے پر کس قدر حسین ہے، وہ شریف سے بولی۔ ہاشم مہاپارا کی مسرت دیکھ دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس سیاہ فام آدمی نے جلدی سے کہا، سرکار، بہت نایاب چیز ہے یہ پرندہ، آپ نے آج تک اس پرندے کو کہیں نہیں دیکھا ہوگا۔ اس قیمتی پرندے کی قیمت پنجرے سمیت صرف 1 اشرفی ہے۔ ہاشم نے اس آدمی کو 1 اشرفی دے دی، وہ اسے دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو گیا۔ شریف نے پنجرے کے اندر ایک انگلی ڈال کر پرندے کی دم پکڑنے کی کوشش کی۔ پرندے نے اسے دیکھ لیا اور بولا، اوئے، دم نہیں پکڑو ورنہ کاٹ کھاؤں گا۔ شریف مارے حیرت کے دم بخودہ رہ گیا اور جلدی سے انگلی پنجرے سے باہر نکال لی۔ مہاپارا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہاشم بھی دلچسپی سے پرندے کو دیکھنے لگا۔ مہاپارا نے کہا، پیارے پرندے، تم تو بول بھی لیتے ہو۔ میں بول لیتا ہوں تو تم کیوں جل رہی ہو؟ اس کا جواب سن کر مہاپارا ہنس ہنس کر دوہری ہو گئی۔ تمہارا نام کیا ہے بھائی؟ شریف نے پوچھا۔ میرا نام مہاپارا ہے، پرندے نے جواب دیا۔ لو بہن مہاپارا، یہ تو آپ کا ہی ہم نام ہے، شریف نے مسکرا کر کہا۔ بڑا سمجھدار پرندہ معلوم دیتا ہے، ہاشم نے کہا۔ شریف اور مہاپارا اس سے اٹ پٹانگ باتیں کرنے لگے۔ پرندے کی باتوں پر وہ دل کھول کر ہنس رہے تھے۔ شریف ابھی تک وہیں تھا۔ دراصل خرم کو چند ضروری کام انجام دینا پڑ گئے تھے، جس کی بنا پر شریف آج ہی اس کے ساتھ اپنے شہر کی طرف نہ جا سکا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر خرم گھر سے نکل گیا تھا۔ اتنے میں وہاں وہ سیاہ فام آدمی اس پرندے کو لے کر آ گیا، اور اب وہ دونوں اس عجیب و غریب پرندے سے باتوں میں مصروف تھے۔ ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک غلام نے وہاں آ کر ہاشم سے کہا، آقا، ایک بوڑھا آدمی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ہاشم نے کہا، وہ کون ہے؟ اسے اندر بھیجو۔ اگر وہ بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلاؤ، اور اگر کوئی سوالی ہے تو اس کا سوال پورا کرو، جو کچھ بھی مانگے اسے دے دو۔ غلام نے جواب دیا، مہربان آقا، اس نے مجھے تو کچھ نہیں بتایا ہے، میں اس بوڑھے کو اندر بھیج دیتا ہوں، اس کی صرف یہی خواہش ہے کہ اس کی ملاقات آپ سے ہو جائے۔ یہ کہہ کر غلام وہاں سے چلا گیا۔
تھوڑی دیر بعد وہاں پر ایک بوڑھا نمودار ہوا۔ وہ بہت افسردہ اور اداس نظر آتا تھا۔ وہ آ کر ہاشم کے قدموں میں گر گیا اور رونے لگا۔ ہاشم نے اسے اٹھا کر اپنی برابر میں بٹھایا، بڑے ہی محبت بھرے لہجے میں بولا، بڑے میاں تمہیں کیا دکھ ہے؟ مجھے بتاؤ، اگر تمہاری تکلیف دور کرنا میرے بس میں ہوئی تو میں اسے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ وہ بوڑھا شخص اپنے آنسو پونچھ کر بولا، حضور یہ پرندہ جو اب آپ کی ملکیت ہے میرے چھوٹے بھائی کا تھا۔ یہ دنیا کا عجیب و غریب پرندہ ہے جو انسانوں کی طرح باتیں کرتا ہے۔ میرا سب سے چھوٹا لڑکا اس پرندے سے بہت مانوس تھا۔ وہ اس سے باتیں کر کے اپنا جی بہلاتا تھا اور ہر وقت اس پرندے کو ساتھ ساتھ لیے پھرتا تھا۔ میرے چھوٹے بھائی کے دل میں نہ جانے آج کیا سمائی کہ وہ اس پرندے کو آپ کے ہاتھ فروخت کر گیا ہے۔ اس پرندے کی جدائی میں میرے بیٹے نے اپنا برا حال کر لیا ہے۔ اگر یہ پرندہ اسے نہیں ملا تو وہ شام تک رو رو کر مر جائے گا۔ ابھی جب میں گھر سے نکلا تھا تو اس پر غشی کے دورے پڑنے لگے تھے، لہٰذا آپ سے میری درخواست ہے کہ اس پرندے کو میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اپنے بیٹے کی جان بچا سکوں۔ اگر وہ مر گیا تو پھر میں بھی زندہ نہیں رہوں گا۔ یہ کہہ کر بوڑھا پھر رونے لگا۔ ہاشم اور مہاپارا بھی اس کی کہانی سن کر افسردہ ہو گئے۔ ہاشم نے کہا، بڑے میاں اگر اس پرندے کی بدولت تمہارے بچے کی جان بچ سکتی ہے تو تم اسے ضرور لے جاؤ۔ بوڑھا خوش ہو کر اسے دعائیں دیتے ہوئے بولا، خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میرے بھائی نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ نے اس پرندے کے عوض ایک اشرفی سے دی تھی۔ میں ایک اشرفی کا بندوبست بھی کر کے آیا ہوں، یہ لیجئے۔ بوڑھے نے اشرفی نکال کر ہاشم کی طرف بڑھا دی۔ ہاشم بولا، اس اشرفی کو اپنے ہی پاس رکھو۔ مہاپارا اس پرندے کا پنجرہ بوڑھے کو دیتے ہوئے بولی، بابا یہ پرندہ اتنا پیارا اور ذہین ہے کہ اسے اپنے سے جدا کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ اگر آپ کے سوال نہ ہوتا تو میں اسے کبھی بھی اپنے سے جدا نہیں کرتی۔ بوڑھے نے خوشی سے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پنجرہ اپنی گرفت میں لے لیا، مگر پھر یکایک اس کے چہرے پر فکر مندی کا غبار چھا گیا۔ ہاشم اس کے چہرے کا بغور معائنہ کر رہا تھا۔ اس کو فکر مند دیکھ کر اس نے حیرت سے پوچھا، کیا بات ہے بڑے میاں، تم کچھ پریشان سے دکھائی دینے لگے ہو؟ جناب میرے بھائی کو یقین تھا کہ آپ یہ پرندہ مجھے دوبارہ نہیں دیں گے۔ اگر اب میں اس کو گھر لے گیا تو وہ سمجھے گا کہ میں اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے اسے آپ کے گھر سے چوری کر کے لے آیا ہوں۔ وہ مجھے ہر جگہ بدنام کر دے گا۔ تو پھر اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ ہاشم نے پوچھا۔ آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ نے مہاپارا کو میرے حوالے کر دیا ہے۔ مہربان انسان، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ بات معمولی سی تھی اور پھر وہ بوڑھا اس قدر خوشامد کر رہا تھا۔ ہاشم نے ایک کاغذ پہ یہ تحریر لکھ کر اور اپنی مہر لگا کر بوڑھے کے حوالے کر دی۔ بوڑھا خوش خوش وہاں سے چلا گیا۔ ہاشم اور مہاپارا دونوں خوش تھے کہ ان کی نیکی کی وجہ سے ایک معصوم بچے کی جان بچ جائے گی، مگر بوڑھے کی باتوں نے شریف کو شک و شبہ میں مبتلا کر دیا تھا۔ بوڑھے کی رخصت ہوتے ہی وہ بھی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور بوڑھے کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ وہ چالاک بوڑھا اس رئیس زادے پرویز کا ملازم روشن تھا۔ اس نے کل رات کو ہی پتہ چلا لیا تھا کہ ہاشم نے جو خوبصورت کنیز خریدی ہے وہ اصل میں شہزادی ہے۔ اس کا نام مہاپارا ہے۔ مہاپارا کا نام معلوم ہو جانے کے بعد وہ پرویز کے پرندے کو ساری رات سمجھاتا رہا کہ وہ جب ہاشم کے گھر جائے تو اپنا نام مہاپارا بتائے۔ اس طرح اس نے بڑی چالاکی سے اپنے پورے منصوبے کو ترتیب دیا تھا۔ پرویز اس کی عقل مندی سے بہت خوش تھا اور اس بات پر پھولا نہیں سما رہا تھا کہ چالاک اور عیار روشن کے منصوبے کی وجہ سے شہزادی بہت جلد اس کے قبضے میں ہوں گی۔ روشن نے ہاشم کی رحم دلی اور نیک دلی سے پورا فائدہ اٹھایا تھا اور اب وہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو مضبوطی سے مٹھی میں دبائے تیزی سے پرویز کے مکان کی طرف جا رہا تھا، جس میں ہاشم نے مہاپارا کو روشن کے حوالے کر رہا ہے۔ روشن اس بات سے بے خبر تھا کہ شریف اس کے پیچھے سائے کی طرح لگا ہوا ہے۔ چونکہ شریف اس کی باتوں سے ٹھٹک گیا تھا، اس لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہر حال میں اس بوڑھے کی اصلیت جان کر ہی دم لے گا۔ روشن تھوڑی ہی دیر میں پرویز کے گھر میں داخل ہو گیا۔ شریف بھی چھپتا چھپاتا اس کے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے روشن کو ایک کمرے میں داخل ہوتا دیکھ لیا تھا۔ وہ گھوم کر اس کمرے کی پشت پر آیا اور وہاں پر ایک کھلی کھڑکی دیکھ کر خوش ہو گیا۔ اس نے تھوڑی سی گردن اونچی کر کے کمرے میں جھانکا۔ اسے پرویز اور روشن نظر آئے۔
اس ڈر سے کہیں وہ دونوں اسے نہ دیکھ لیں وہ کھڑکی کے نزدیک ہی چھپ کر بیٹھ گیا تھا۔ اب شریف ان کی شکلیں تو نہیں دیکھ سکتا تھا مگر ان کی باتیں سن سکتا تھا۔ روشن پرویز سے کہہ رہا تھا، میں نے اس بوڑھے ہاشم کو آسانی سے بے وقوف بنا لیا تھا۔ اس نے اپنی مہر لگا کر یہ تحریر میرے حوالے کر دی ہے۔ اب میں شہزادی مہاپارا کا مالک ہوں۔ شہزادی مہاپارا؟ شریف نے حیرت سے سوچا، تو کیا بہن مہاپارا شہزادی ہے؟ پھر جب پرویز کی آواز اس کے کانوں میں آئی تو وہ خیالات کو اپنے ذہن سے جھٹک کر دوبارہ ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پرویز کہہ رہا تھا، روشن بابا، واقعی تم بہت عقل مند شخص ہو۔ میں نے ہمیشہ تمہاری ذہانت کی قدر کی ہے۔ مجھے شہزادی سے شادی کر لینے دو، پھر بادشاہ جیسے ہی مجھے تخت و تاج سونپے گا میں تمہیں اپنا وزیر بنا لوں گا۔ وزیر؟ روشن خوشی سے چلایا، میرے آقا، آپ بادشاہ ہوں گے اور میں وزیر؟ پھر ہماری روشن خیالی اور اچھے اچھے کاموں کی وجہ سے ہمارا ملک دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی کرے گا۔ ہم اپنے ملک کو خوراک کے معاملے میں خود کفیل بنائیں گے۔ اور پرویز اس کی بات کاٹ کر بولا، یہ تو سب بات کی باتیں ہیں۔ اب سے 2 گھنٹے کے بعد میں ہاشم کے پاس جاؤں گا اور مطالبہ کروں گا کہ وہ مہاپارا کو میرے حوالے کر دے۔ اگر اس نے انکار کیا تو میں پھر اس معاملے کو قاضی کے پاس لے جاؤں گا، اور یہ بات تو یقینی ہے کہ قاضی ہماری بات یقین کر کے ہمارے ہی حق میں فیصلہ دے گا۔ اسے ہاشم والی کہانی پر ذرہ بھر بھی یقین نہیں آئے گا۔ روشن نے فکر مندی سے کہا، سب کام تو ٹھیک ہو جائے گا مگر مجھے اس بولنے والے پرندے کی طرف سے کھٹکا لگا ہوا ہے۔ اس نے میری رات والی کہانی بھی سن لی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کسی کے سامنے اپنی زبان کھول کر ہماری گردنیں پھنسوا دے۔ کہہ رہے ہو روشن بابا، یہ پرندہ تو واقعی ہمارے لیے دشواریاں پیدا کر سکتا ہے۔ پرویز نے فکر مندی سے کہا، میرا تو خیال ہے کہ اس کا خاتمہ ہی کر دے۔ روشن نے مشورہ دیا، مگر یہ پرندہ تو میں نے کافی دولت خرچ کر کے حاصل کیا تھا۔ پرویز گھبرا کر بولا، دولت تو اور بھی آ جائیں گی۔ چند دنوں کے بعد آپ بادشاہ کے خزانے کے مالک ہوں گے، لہٰذا دولت کی فکر تو چھوڑے۔ ویسے اگر آپ کا دل اسے ختم کرنے کے لیے نہیں مانتا تو جانے دے، روشن نے کہا۔ بادشاہ کے خزانے نے پرویز کی رال ٹپکا دی تھی۔ جلدی سے بولا، اس پرندے کو ختم کرنا ہی ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ اگر اس نے کبھی قاضی کے سامنے کچھ بک دیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ میں اب اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، تم اس کو ٹھکانے لگا کر باغ میں کہیں دبا دو۔ پیارے پرویز، مجھ سے میری زندگی مت چھینو۔ میں ہرگز ہرگز تمہارے رازوں کو کسی کے سامنے بیان نہیں کروں گا۔ پرندہ جو ان کی باتیں سن رہا تھا خوشامدانہ انداز میں بولا، مگر پرویز نے اس کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا اور کمرے سے نکل گیا۔ روشن نے کہا، پرندے میاں، میں ذرا جا کر چھری تیز کرا لوں، پھر تمہارا گلا کاٹ کر تمہیں باغ میں دبا کر تمہاری قبر پر گلاب کے پھول ڈالوں گا۔ روشن بھی کمرے سے چلا گیا۔ پرندہ دہشت کے مارے پنجرے میں فڑفڑانے لگا۔ شریف سمجھ گیا تھا کہ پرندہ ان دونوں کی تمام کرتوتوں سے واقف ہے۔ وہ جلدی سے کھڑکی میں سے کود کر اندر گیا اور پنجرے کو لے کر اسی تیزی سے دوبارہ باہر آ گیا۔ پھر اس نے باغ کی چھوٹی دیوار کو ایک ہی جست میں عبور کیا اور تیزی سے ایک سمت کو دوڑنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب روشن چھری لے کر کمرے میں آیا تو دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ پرندہ وہاں نہیں ہے۔ اس نے پرویز کو پرندے کی گمشدگی کی اطلاع دی مگر پرویز نے اس پر کوئی گھبراہٹ ظاہر نہیں کی۔ وہ بولا، میں نے جس شخص سے یہ پرندہ حاصل کیا تھا وہ پرستان کا ایک جادوگر تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اگر یہ پرندہ کبھی اچانک غائب ہو جائے تو حیران مت ہونا، بلکہ جس جگہ اس کا پنجرہ رکھا ہو وہاں پر ایک پیالے میں پانی بھر کر اور اس میں گلاب کے پھول کے 3 پتیاں ڈال کر رکھ دینا۔ رات کے ٹھیک 12 بجے پرندہ پنجرے سمیت وہیں آ جائے گا۔ اس جادوگر نے یہ بھی کہا تھا کہ اچانک یہ جادوئی باتیں ہیں، اس لیے میری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ ویسے یہ پہلا موقع ہے کہ پرندہ پنجرے سمیت غائب ہوا ہے۔ پرویز کی بات نے روشن کو مطمئن کر دیا تھا۔ وہ پانی اور گلاب کے پھول کی پتیوں کا انتظام کرنے کے لیے چلا گیا۔ ادھر شریف بولتے پرندے کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ایک ویرانے میں پہنچ گیا۔ اتنی دیر تک دوڑتے رہنے کی وجہ سے اس کی سانس پھول گئی تھی۔ اس نے پرندے کا پنجرہ ایک طرف زمین پر رکھ دیا اور خود بھی اس کے پاس بیٹھ کر زور زور سے ہانپنے لگا۔ پرندے نے اس کو بڑی محبت سے دیکھا اور بولا، تم نے ان ظالموں سے نجات دلا کر مجھ پر بڑا کرم کیا ہے۔ میں تمہارے اس احسان کو زندگی بھر یاد رکھوں گا، اور اگر قسمت نے مجھے پھر کبھی پرستان جانے کا موقع دیا
تو اپنے بیوی بچوں کو تمہاری یہ کہانی ضرور سناؤں گا۔ چلو شکر ہے تمہاری جان بچ گئی، میں اس مکار بوڑھے کو اچھی طرح جانتا ہوں، گردن کاٹنے والی بات تو اس نے یوں ہی تمہیں خوش کرنے کے لیے کہہ دی تھی، ورنہ چھری تو وہ تمہارے پیٹ میں مارتا، شریف نے کہا۔ ہاں دوست، گلا کاٹنے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی کہ پیٹ پھٹنے سے ہوتی ہے، پرندہ ایک جھرجھری لے کر بولا۔ کچھ دیر بعد شریف نے کہا، اب مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تم جانتے ہو بہن مہاپارا اس ملک کی بادشاہ کی بیٹی ہے۔ پرندے نے اس کی بات کاٹ کر کہا، ہاں میں جانتا ہوں، بوڑھے روشن نے شہزادی کو اس وقت اغوا کر لیا تھا جب وہ 1 1.5 سال کی تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ جب شہزادی بڑی ہو جائے تو اس کی شادی اپنے بیٹے سے کر دے تاکہ وہ ہی بعد میں اس ملک کا بادشاہ بن جائے، مگر اس کے برے ارادوں کی وجہ سے قسمت نے اس کے منصوبے کو خاک میں ملا دیا۔ اس کی بیوی اور بچہ دونوں اس کی بے وقوفی سے مر گئے اور شہزادی کو ڈاکو چھین کر لے گئے۔ اب وہ اس کی شادی اپنے مالک پرویز سے کرانا چاہتا ہے تاکہ اس کے صلے میں اسے بھی کچھ دولت مل جائے۔ ویسے پرویز نے اس سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ بادشاہ بن جانے کے بعد اسے اپنا وزیر بنا لے گا۔ پرندے کی بات سن کر شریف نے کہا، وہ دونوں ہی بہت مکار شخص ہے، میں ابھی بادشاہ کے پاس جاتا ہوں۔ اچھے پرندے، کیا تم یہ سب باتیں بادشاہ کے سامنے دہرا دو گے؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ روشن اتنا ظالم ہوگا کہ ایک معصوم چھوٹی بچی کو اس کے ماں باپ سے دور کر دے گا۔ اس کے ماں باپ کے لیے یہ کتنا بڑا دکھ تھا، پھر خود اس بچی نے کتنی تکلیفیں اٹھائی۔ ایسے کام کرنے والوں کو ضرور سزا ملنی چاہیے۔ مجھے پرویز اور روشن کے سلوک نے بہت دکھ پہنچایا ہے، تم نہ ہوتے تو روشن تو اب تک مجھے مار چکا ہوتا۔ تم نے چنگل سے آزادی دلائی ہے، اب تم ہی میرے مالک ہو، تم جو کچھ بھی کہو گے مجھے منظور ہوگا۔ پرندے نے کہا۔ شریف اس کی بات سن کر خوش ہو گیا اور مسکرانے لگا۔ بادشاہ کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے تھے۔ شریف نے اسے پوری کہانی سنا دی تھی۔ بادشاہ نے نہایت غضبناک لہجے میں کہا، ہم اس مالی روشن کو زندہ نہیں چھوڑیں گے جس کی وجہ سے ہمیں اور ہماری ملکہ کو اپنے شہزادی سے اتنے عرصے تک دور رہنا پڑا اور ہماری پیاری بیٹی کو اتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ گمشدہ شہزادی کے مل جانے کی خبر سن کر ملکہ کی عجیب حالت ہو گئی تھی، وہ کبھی ہنسنے لگتی اور کبھی رونے لگتی۔ بادشاہ نے اسے دلاسا دیا، پھر ہاشم کے گھر کی طرف چلنے کی تیاری کرنے لگا۔ شہزادی کے مل جانے کی اسے بےحد خوشی تھی۔ وہ اس چھوٹے لڑکے شریف کا بھی بےحد مشکور تھا جس کی ذہانت کی وجہ سے بادشاہ کو حقیقت کا علم ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کپڑے پہن کر تیار ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھ 8 سپاہیوں کا ایک دستہ لیا اور پھر شریف کو ساتھ لے کر محل سے روانہ ہو گیا۔ ابھی شہزادی کے ملنے کی خبر دوسروں کو نہیں بتائی گئی تھی، کیونکہ پھر یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح لمحہ بھر میں پورے شہر میں پھیل جاتی اور روشن اور پرویز ہوشیار ہو جاتے۔ شریف نے بولتے پرندے کو ملکہ کے حوالے کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لوگ ہاشم کے مکان پر پہنچ گئے۔ وہاں پر لوگوں کا جمگھٹا لگا ہوا تھا۔ اپنے بادشاہ کو دیکھ کر تمام لوگ ایک طرف ہٹ گئے۔ ہاشم اور اس کا بیٹا خرم بھی وہیں تھے اور ان کے سامنے روشن اور پرویز کھڑے تھے۔ ہاشم اور خرم شریف کو بادشاہ کے ساتھ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ شریف نے چلا کر کہا، جہاں پناہ، یہ رہا روشن اور یہ رہا پرویز، انہیں فوراً گرفتار کر لیجیے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور سپاہیوں نے ان دونوں کو پکڑ لیا۔ بادشاہ نے ہاشم سے کہا، یہ دونوں مہاپارا کو لینے کے لیے آئے ہوں گے، اس بہادر بچے نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ ہاشم نے سر ہلا کر کہا، جی ہاں علی جناب، یہ بوڑھا تو بہت ہی خطرناک اور چالاک شخص ہے، اس نے اپنے ہی ایک آدمی کے ہاتھ میرے پاس ایک بولنے جاتا، پھر اس کے جانے کے بعد یہ خود میرے پاس آیا۔ اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی کہ اگر یہ پرندہ نہ ملا تو اس کا بیٹا مر جائے گا۔ پھر جب میں نے اسے یہ پرندہ دیا، ہاشم نے سارا قصہ بادشاہ کو سنا دیا۔ ہاشم نے کہا، اب یہ دونوں میرے پاس آئے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں اپنی ہونے والی بہو مہاپارا کو ان کے حوالے کر دوں۔ بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا کہ ان دونوں کو لے جا کر جیل میں بند کر دو۔ پھر وہ ہاشم کے ساتھ اس کے مکان میں داخل ہو گیا۔ ہاشم نے اسے بڑی عزت سے بٹھایا۔ بادشاہ بولے، ہاشم، تم شاید ابھی تک اس بات سے بے خبر ہو کہ مہاپارا ہماری گمشدہ بیٹی ہے۔ بادشاہ کی بات نے ہاشم کے ساتھ ہی خرم کو بھی چونکا دیا تھا۔ وہ دونوں حیرت سے بادشاہ کا منہ تکنے لگے۔
شریف ان کی حیرت دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا، اس راز کو کھوج لگانے کا صحرا شریف کے سر ہے۔ اس نے ایک چھوٹا سا لڑکا ہونے کے باوجود اپنی ہمت اور بہادری سے روشن اور پرویز کے منصوبے کو خاک میں ملا دیا ہے۔ اب اپنی شہزادی کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کہاں ہے؟ شریف دوڑ کر مہاپارا کو بلا لایا۔ بادشاہ نے مہاپارا کا ہاتھ پکڑ کر ایک نظر اس کی کلائی پر ڈالی جہاں چھوٹی سی شاہی مہر ثبت تھی۔ وہ پہچان گیا کہ مہاپارا ہی اس کی گمشدہ بیٹی ہے۔ شاہی دستور کے مطابق یہ مہر اس کی پیدائش کے وقت اس کی کلائی پر ثبت کی گئی تھی۔ اس نے اپنے بیٹی کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ مہاپارا کو تو سارے قصے کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا، وہ حیرانی سے بادشاہ کو دیکھ رہی تھی۔ شریف نے آگے بڑھ کر کہا، مہاپارا بہن، بادشاہ سلامت آپ کے ابا جان ہیں۔ شریف کی یہ بات سن کر مہاپارا باپ سے لپٹ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ بادشاہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ شریف نے آہستگی سے خرم سے پوچھا، خرم بھائی، بادشاہ سلامت اور بہن مہاپارا کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے ہیں؟ خرم نے دھیرے سے کہا، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ مہاپارا کو اپنے ماں باپ مل گئے ہیں۔ پھر بادشاہ ان لوگوں میں کچھ دیر بیٹھنے کے بعد شہزادی مہاپارا کو لے کر اپنے ہو گیا۔ خرم اور شریف اس موضوع پر گفتگو کرنے لگے۔ شہزادی کے مل جانے کی خوشی میں اگلے روز بادشاہ نے شریف، ہاشم اور خرم کو محل میں کھانے پر بلایا۔ پورے ملک میں خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور سب لوگ بے حد خوش تھے۔ ہاشم، خرم اور شریف محل پہنچے تو ان کا شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا۔ آتش بازی چھوڑی گئی اور ان پر سے سونے چاندی کے سکے نچھاور کیے گئے۔ اندر حال میں پہنچے تو وہ مہاپارا اپنی ماں کے گلے میں باہیں ڈال بیٹھی تھی۔ ہاشم، خرم اور شریف کو دیکھ کر وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور تینوں کو ساتھ لے کر ملکہ کے پاس آئی اور اس سے ان کا تعارف کرایا۔ شریف کو دیکھ کر تو وہ بہت ہی خوش ہوئی تھی۔ اس نے اسے گلے سے لگا کر پیار کیا اور اپنے سونے کی کرسی پر اپنے ساتھ ہی بٹھایا۔ تھوڑی دیر بعد کھانا شروع ہو گیا۔ بادشاہ نے اس دعوت پر اپنے وزیروں امراء کو بھی بلایا تھا۔ مہمانوں کے لیے 1000 قسم کے کھانے تیار کیے گئے تھے اور پینے کے لیے طرح طرح کے مشروبات بھی تھے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سب لوگ بادشاہ کے ساتھ دربار میں آئے۔ بادشاہ کے بیٹھنے کے بعد سب لوگ بھی اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے کہا، شریف نے ہماری بچھڑی ہوئی شہزادی کو ہم سے ملانے کے سلسلے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہم اس سے بہت خوش ہیں۔ اس کارنامے کے صلے میں اسے 5 لاکھ اشرفیاں انعام میں دینے کا اعلان کرتے ہیں۔ خرم نے مسکرا کر شریف کے چہرے کی طرف دیکھا۔ بادشاہ کا انعام سن کر اس کے چہرے پر کوئی خاص خوشی نظر نہیں آئی تھی۔ اس چیز کو بادشاہ نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ وہ حیرت سے بولا، بھائی شریف، کیا تمہیں ہمارے انعام سے خوشی نہیں ہوئی ہے؟ اگر یہ انعام تھوڑا ہے تو ہم اسے اور بڑھا دیں۔ جہاں بنا آپ کا انعام تو بہت ہے، اور اسی بہت سارے انعام نے مجھے فکر مند کر دیا ہے کہ اسے اپنے ساتھ لے کر گھر کیسے جاؤں گا۔ میں تو آپ کے پڑوسی ملک میں رہتا ہوں۔ اتنی ساری اشرفیاں نہ تو میں اٹھا سکتا ہوں اور نہ میرا چنکی۔ آپ انعام کی اشرفیاں کم کر کے 500 اشرفیاں کر دیں تو نوازش ہوں گی۔ اس کی معصومیت پر سب لوگ زور سے ہنس پڑے۔ بادشاہ ہنستے ہوئے بولا، تم اس کی فکر مت کرو، ہم اس کا بھی بندوبست کر دیں گے۔ پھر بادشاہ نے ہاشم سے کہا، ہاشم، تم ایک بہت ہی نیک انسان ہو۔ ہم تمہاری شرافت سے بہت متاثر ہوئے ہیں۔ تم نے ہماری بیٹی کو 1 لاکھ اشرفیوں کے عوض میں اس لیے خریدا تھا کہ اس کو اپنی بہو بنا سکو۔ ہم تمہاری اس خواہش کو ضرور پورا کریں گے۔ شہزادی اور خرم کی شادی بہت جلد ہو جائے گی۔ خرم کی خوشی اور زیادہ بڑھ گئی۔ مہاپارا بھی وہیں بیٹھی تھی۔ اس نے شرما کر سر جھکا لیا اور مسکرانے لگی۔ اس کی خوشی دیکھ کر ملکہ نہال ہوئی جا رہی تھی۔ اس نے شہزادی مہاپارا کو محبت سے گلے سے لگا لیا۔ تھوڑی دیر بعد سب لوگ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ شریف وہاں پر 4-5 دن اور رہا۔ اس عرصے میں مہاپارا اور خرم کی شادی بھی ہو گئی تھی۔ شریف کو اپنے گھر کی یاد ستانے لگی تھی، اس لیے وہ اپنے گھر جانے کی ضد کرنے لگا۔ آخر ایک روز خرم نے اسے ساتھ لیا اور اس کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ چنکی بھی ان کے ساتھ ساتھ آ رہا تھا۔ بادشاہ کی طرف سے ملنے والے 5 لاکھ اشرفیوں کا خزانہ بھی 50 سپاہیوں کی نگرانی میں ان کے ساتھ جا رہا تھا۔ جب شریف اپنے گھر پہنچا تو اس کے ماں باپ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ عزیز بھی اپنے بھائی کو اور خوشی بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔
وہ لوگ خرم اور اتنے سارے سپاہیوں کو دیکھ کر سخت حیران بھی ہو رہے تھے، مگر جب شریف نے ان کے سامنے پوری کہانی سنائی تو ان کی حیرانی دور ہو گئی۔ 5 لاکھ اشرفیاں دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ شریف کا باپ تندرست ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی جلدی سپاہیوں اور خرم کو ٹھہرانے کا انتظام کیا اور اس کی ماں ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنے لگی۔ عزیز چنکی کو دوبارہ اپنے گھر میں دیکھ کر بہت خوش تھا۔ اسی خوشی میں وہ اسے ٹہلانے کے لیے باہر میدان میں چلا گیا۔ خرم نے شریف سے کہا، تمہاری امی کھانے کا انتظام کر رہی ہے، کیوں نہ ہم جا کر ڈاکو کے ٹھکانے پر پہنچے۔ شریف کو بھی اس کی تجویز پسند آئی۔ انہوں نے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور پھر وہ لوگ چنگو ڈاکو کے ٹھکانے کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچ کر خرم کی ہدایت پر سپاہی اپنی تلواریں نکال کر باغ کے بڑے بڑے درختوں کے پیچھے چھپ گئے۔ چنگو ڈاکو اپنے مکان میں ہی تھا۔ اس نے اپنے آپ کو خشک لال مرچوں کا تاجر مشہور کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے مگر راتوں کو وہ ڈاکے ڈالتا تھا۔ شریف کی دستک پر اس نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ شریف کو دیکھ کر وہ لمحہ بھر کو حیران رہ گیا، مگر پھر نہایت غصے سے بولا، تجھے تو نورے نے مہاپارا کے ساتھ ہی فروخت کر دیا تھا، تو یہاں کیسے آ گیا؟ یہی چنگو ڈاکو ہے، شریف نے خرم سے کہا۔ خرم نے جھپٹ کر تلوار نکال لی اور بولا، چنگو ڈاکو، اگر خیریت چاہتے ہو تو اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دے، ورنہ میں تجھے یہیں ختم کر دوں گا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرا نام تو رام لال ہے اور میں تو خشک مرچوں کا بیوپاری ہوں۔ چنگو ڈاکو نے مکاری سے مسکرا کر کہا، چنگو ڈاکو، تو مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ جس لڑکی کی تو بات کر رہا تھا وہ اب میری بیوی ہے۔ تو نے اس کو بہت تکلیفیں دی تھی، اب میں تجھ سے بدلہ لینے آ گیا ہوں، خرم نے کہا اور سپاہیوں کو درختوں کے پیچھے سے نکلنے کا اشارہ کر دیا۔ تمام سپاہی تلواریں لے کر اس کے گھر میں گھس گئے اور اس کے ساتھیوں سے مقابلہ کرنے لگے۔ کچھ ڈاکو مر گئے، باقیوں نے ہتھیار پھینک کر اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا۔ سپاہیوں نے ان سب کے ہاتھ پاؤں باندھے اور پھر انہیں ایک کمرے میں بند کر کے کنڈی لگا دی۔ سپاہیوں سے کہا کہ وہ صبح تک وہیں ٹھہر کر باری باری ان ڈاکوؤں کی نگرانی کریں۔ خرم نے وہ رات شریف کے گھر بسر کی اور اگلے روز وہ سپاہیوں کے ساتھ اپنے ملک کو روانہ ہو گیا۔ گرفتار ڈاکوؤں کو انہوں نے رسیوں سے باندھ کر اپنے ساتھ آئی ہوئی بگھیوں میں ڈال دیا تھا۔ خرم اور سپاہیوں کو رخصت کر کے شریف اپنے گھر میں گیا۔ شہر سونا چاندی سے وہ ایک تھیلا بھی اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس تھیلے کو اٹھا کر وہ اپنے چنکی پر سوار ہوا اور ایک طرف کو چل دیا۔ جانوروں کی منڈی کے قریب والی سرائے کے قریب اس نے چنکی کو رکنے کا اشارہ کیا اور اس پر سے اتر کر سرائے کے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ دروازے میں سرائے کا ملازم خالد کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر شریف نے کہا، لو بھائی، اپنی انجیریں سنبھالو۔ خالد نے انجیروں کا تھیلا لیا اور بولا، تم تو بہت ہی ایماندار لڑکے معلوم دیتے ہو۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا میری اشرفی لے کر تم بھاگ گئے ہوگے۔ اپنی اشرفی بھی سنبھالو۔ شریف نے ایک اشرفی، یہ انجیریں تو میں نے خرم بھائی کے باغ سے توڑی تھی، پھر ان کا معاوضہ کیسا؟ خالد اس کی ایمانداری سے بہت خوش تھا۔ شریف وہاں زیادہ دیر نہیں رکا اور واپس اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اب ان لوگوں کے دن پھر گئے تھے۔ شریف کے باپ نے رہنے کے لیے ایک عظیم الشان گھر تعمیر کروا لیا اور کپڑے کی تجارت کرنے لگا۔ شریف اور عزیز اس کام میں اس کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ شریف کے پاس اب بھی چنکی موجود ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اسی گھوڑے کی وجہ سے ان کی قسمت بدلی تھی۔ شریف کا دل جب بھی کبھی مہاپارا اور خرم سے ملنے کے لیے چاہتا تو وہ